صبر کی ایک تقسیم ہے جو علماء نے کی ہے، تین بنیادی قسم کے صبر ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، حکم ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا ہے، چاہے پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، مئی اور جون کا روزہ ہو، یہ جو ہے صبر علی الطاعہ ہے، اطاعت پر، اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے گئے ہوئے سوات کا غان، صبح کا وقت ہے اور آپ کو وضو کرنی ہے، پانی موجود ہے لیکن یخ ہے، ہاتھ لگانے سے بھی انسان خوف کھاتا، اتنا یخ، لیکن جب پانی ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، صبر کرنا پڑے گا۔ یہ صبر علی الطاعہ کی ایک مثال ہے کہ اطاعت جو ہے اس کے لیے صبر کرنا، جھیلنا، اس کی سختی کو برداشت کرنا، اس میں جو تکلیف ہو اس کو جھیلنا۔ اللہ یہ کہ انسان بیمار ہو اور اندیشہ ہو کہ اتنے ٹھنڈے پانی کے استعمال کرنے سے جان جانے کا اندیشہ ہو، وہ بات دوسری ہو جائے گی، لیکن ایک آدمی صحت مند ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو اسے بہرحال وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وضو جو تیمم کی شرط ہے کہ پانی موجود نہ ہو، وہ شرط یہاں پوری نہیں ہے، پانی تو اویلیبل ہے۔ تو صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، تمام احکام جو ہے شریعت قانون پر عمل کرنا جو ہے۔ اب صبح کا وقت ہے، ابھی آپ کو بڑی بسا اوقات ہوتا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، کوئی مریض ساری رات کراہتا رہا، فجر کے قریب آ کر کوئی سکون سا ہو جاتا، سو جاتا۔ یہ بڑی ٹھنڈی جو ہے وہ نیند ہوتی ہے صبح کی، اسی لیے اقبال کو جواب شکوہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، صبح کا اٹھنا تو تم پر بہت بھاری۔ یہ صبر علی الطاعہ، صبر علی الطاعہ ہوگا کہ کچھ بھی ہے، بہرحال فجر کا وقت ہو گیا ہے، اٹھنا ہے، لازماً اٹھنا۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا چلی ہے، کہ سخت گرمی کا موسم ہو، حبس میں رات گزری ہو، صبح کے وقت کوئی نسیم سحری تھوڑی سی چلے گی اور ایسی لوریاں دے گی، ایسی تھپکیاں دے گی کہ آدمی جو ہے وہ چاہے گا کہ بس میں اب آرام کروں، سو اٹھنا ہے، نماز کا وقت ہے، نماز فرض ہے۔ تو الصبر علی الطاعہ۔ دوسرا صبر ہے الصبر عن المعصیہ، معصیت سے رک جانا، صبر کرنا۔ کوئی لذت ہے کام و دہن کی لیکن ہے ممنوع، غلط ہے، حرام شے ہے، لہذا رکنا ہے۔ یہ ہے صبر عن المعصیہ، وہ ہے صبر علی الاطاعہ، اور یہاں آئے گا عن الصبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا، بچانا، ٹیمپٹیشنز کتنی بھی ہوں، کتنا بھی جو ہے اس کے لیے آپ کے نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہو، کتنا ہی اندر سے وہ جذبہ ابھر رہا ہو، روکنا، تھامنا، بند لگا دینا آگے، یہ صبر۔ تیسرا صبر ہے صبر علی البلاء یا صبر علی الایذاء، آزمائش پر صبر کرنا اور ایذا پر صبر کرنا، اور صبر عن الطمع، یہ صبر علی البلاء جو ہے، اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے انسان کا، ابتلاء، آزمائش، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں ابتلاء آ رہا، آزمائش آ رہی ہے، جان دینا پڑے گی، مال دینا ہے، یا اور اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، آپ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، آیا اس میں آپ صابر رہتے ہیں یا اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے خلاف؟ اجی ہمارے ساتھ تو اللہ نے کبھی کوئی خیر کیا ہی نہیں، سب بھول گئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے احسان کیے تھے، کیونکہ ایک آزمائش آ گئی۔ تو صبر علی البلاء۔ اب اس کے دو حصے ہیں جو میں نے بیان کیے، ایک ہے صبر علی الایذاء، آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، سخت ایذا پہنچاتا ہے، یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایذا فزیکل بھی ہو سکتی ہے۔ وربل ایذا، پاگل ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری عقل الٹی ہو گئی، اونی ہو گئی، تم کسی برے، کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ گیا، کوئی جن تمہارے اوپر قابض آ گیا، شیطان۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا، زبان سے سکھایا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ مارا جائے، پیٹا جائے، جیل میں رکھ دیا جائے، بھوکا رکھا جائے، ایذا پہنچائی جائے۔ اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں، جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے، اپنی بات سے جمے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر کچھ لالچ دیا جاتا ہے، دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تم یہ بات چھوڑ دو، دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے، ہم اس سے شادی کر دیں گے تمہاری، تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، تمہارے بتوں کو برا لگے، یہ دیکھو یہ بات ہے۔ اب یہ طمع ہے، ٹیمپٹیشن، ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر
جب انہیں جیل میں ڈالا گیا، مارے ماری گئی، الفاظ یہ آتے ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگھاڑ اٹھتا، لیکن ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے، برداشت نہیں۔ پھر زمانہ بدل گیا، اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے، اور ان کا اپنا موقف وہی تھا جو امام احمد بن حنبل کا ہے۔ تو اب دارالخلافہ سے، ایوان خلافت سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کہ یہ خلیفہ نے آپ کو دی تھی۔ اس پر حضرت امام احمد بن حنبل رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں، یہ آزمائش سختر ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر پڑ گئی تھی، اس سے رکنا بہت مشکل۔ تو میں نے یہ صبر کی قسمیں آپ کو گنوا دی، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ۔ نمبر 3، صبر علی البلاء، علی الابتلاء، اس کی 2 قسمیں۔ صبر علی الایذاء، اس کی 2 قسمیں، زبانی کلامی وربل یا فزیکل جسمانی طور پر تکلیف پہنچانا، اور پھر صبر علی الطمع، ٹیمپٹیشنز کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا، ایک مقصد ہے صاحب، انقلاب برپا کرنا ہے، ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ، پھر تیار رہو ناکامی کے لیے، ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں، نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین، یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے، کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہے، کچھ شعر توڑ لیتے ہیں، ہم پر بہت جماتے ہیں۔ کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں نقل کیا گیا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ اے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے، حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک دم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فطرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا، قرآن نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، انکا یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ حجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، بھائی دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کہنے، کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فکرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے،
دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے. دیکھیے سورہ نون ہے اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے. اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں. اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے. آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بے نعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا. یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں. اچھی طرح نوٹ کیجئے یہ بات، ذرا سیرت ہی کا سمجھ لیجئے، آج ایک بیان ہو جائے گا. یوں سمجھیے جب حضور نے یہ کہا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی، فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو اب وہ چہمے گوئیاں شروع ہو گئی. معلوم ہوتا دماغ خراب ہو گیا. دیکھیے ہم نہیں کہتے تھے یہ جا کے غار حرا میں بیٹھتے ہیں، کئی کے دن رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، وہ خشکی چڑھ گئی نا آگے. یہ جس طرح کی باتیں دنیا میں آج ہوتی ہیں اسی طریقہ کی باتیں ہوتی ہیں. عتبہ ابن ربیعہ ایک مرتبہ آتا ہے، کیونکہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھا، تو قریب آ کر بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے بزرگانہ انداز میں کہتا ہے بھتیجے، حضور سے، بھتیجے اگر واقعی کسی بدروح کا سایہ ہو گیا ہے تم پر، وہ آسیب آ گیا ہے تو مجھے بتا دو. میرے بہت سے عاملوں سے تعلقات ہیں، میں کسی کو بلا کر یہ تمہاری بدروح دور کر دوں گا. اب آپ سوچئے کیا بیتی ہوگی حضور کے دل پر. یہ وہ کیفیات ہیں اور یہ نوٹ کر لیجئے 4 برس تک یہی شکل رہی ہے. مخالفت اسی نوع سے ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں فزیکل پرسیکیوشن، جسمانی تشدد. وہ پہلے 4 سال نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت جب بھی کبھی کوئی ایسی دعوت اٹھتی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے میں ایک لفظ انقلاب یہاں استعمال کر لوں، انقلابی دعوت. کل میں نے کہا تھا نا ایک ہوتی ہے خالص مذہبی تبلیغ، ایک ہوتی ہے انقلابی تبلیغ. مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ، اور انقلابی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال اشتراکی تبلیغ. میں باہر سے مثالیں دے رہا ہوں، اندر سے نہیں دینا چاہتا. آگے یہ کہ قدر گفتے باقی فکر کرو. آگے انسان اپنی عقل سے کام لے، سوچے، غور و فکر کرے. تو یہ انقلابی تبلیغ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انقلابی تبلیغ کے اندر یہ بات جان لیجئے کہ پہلا رد عمل جو ہوتا ہے معاشرے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات گھبرانے کی نہیں ہے. ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ سرکھرے قسم کے چند نوجوان اس کے ساتھ ہیں، ایسی کیا بات ہے گھبرانے کی؟ مشت خاک ہے، بس ان کو چٹکیوں میں اڑاؤ. جو چٹکیوں میں اڑانا کہلاتا ہے نا، اسی کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا گیا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، پھونکے مار کے ہی بس. تو پہلا رد عمل جو ہوتا ہے ایک نظام کا، ایک کسی انقلابی دعوت کے خلاف، وہ رد عمل ہوتا ہے استہزاء، تمسخر، مذاق کرو. ان کو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈی مورلائز کر دو، ان کی ہمتیں جو ہے وہ ٹوٹ جائیں. ان کو اس طریقے سے، اسی کا نام ہے آج کل کی اصطلاح میں کیریکٹر اسیسینیشن. ان کی شخصیتیں جو ہیں ان کو داغدار کر دو، ان کا اعتبار ختم کر دو، ان کا استہزاء کرو، تمسخر کرو. اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس وقت ایک گونا فخر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں نے جو کام بھی کیا ہے اس وقت پاکستان میں، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، بڑا دقیانوسی مولوی ہے. ایک بات کا رد عمل جو ہوا وہ آپ کے علم میں ہوگا. بڑے جو یہ جدید ہمارے روشن خیال قسم کے جو صحافی ہیں،
اگر کہیں آپ نے پڑھا ہو جس طرح استہزاء ہوا ہے، جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ میرے نزدیک بہت بڑی سند ہے جو اللہ کے ہاں جا کر پیش کروں گا کہ اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہی، میں نے جو بات کہی وہ جو شریعت محمدی کی بات ہے وہ کہی. اگر اپنی طرف سے کہیں ہو کوئی اضافہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو مجھ پر اور لعنت ہو مجھ پر. لیکن اگر میں نے وہی کچھ کہا جو شریعت محمدی کا تقاضا ہے اور قرآن اور سنت کی بات ہے، تو پھر اگر مجھے کسی نے پاگل کہا اور کسی نے دقیانوسی کہا اور کسی نے اور فتنہ چست کیا تو میں اس کے لیے، میں تو سمجھتا ہوں میرے لیے وہ سند ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں جا کر پیش کروں. اور یہ جان لیجئے کہ وہی بات ہوتی ہے ہمیشہ، ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. وہ بات کریں گے جو حضور نے کی تھی وہی رد عمل سامنے آئے گا جو اس وقت آیا. اس لیے کہ یہ تو جو انسانی مزاج ہے وہ نہیں بدلا، معاشرے کا انداز نہیں بدلا، وہ جو کام ہوگا اس کا رد عمل ابتدائی وہی ہوگا. اور اس میں در حقیقت امتحان ہوتا ہے صبر کا. کیا دل شکستہ ہو کر بیٹھ رہے گا انسان؟ ہمت جواب میں جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی، قوت ارادی اور عزیمت جو ہے مزمحل ہو جائے گی، پھوکوں سے چراغ بجھ جائے گا. یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی اس کا بڑی خوبصورت کے ساتھ ترجمہ کیا ہے مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندقن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. بہرحال اس مرحلے پر میں نے آپ کو 2 صبر بتائے. صبر کس چیز سے؟ اپنا کیریئر دنیاوی جو بھی آپ حاصل کر سکتے تھے. ذہین آدمی ذہانت لگائے گا تو دین کی دعوت دے گا ایٹ دی انٹلیکچوئل لیول. اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کمائی کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اسے قربانی دینی پڑے گی کیریئر کی، اپنے مفادات کی، تب کام کر سکے گا. عام آدمی وقت لگائے گا، صلاحیتیں سب کرے گا، اپنی وہی اس وقت سے اور توانائی سے پیسہ بنا سکتا تھا. آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ بڑی سادی ہو گئی ہے یہ حساب کتاب کی بات، بہت سادہ. ایک انسکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کی، ایک سکلڈ لیبرر کا 1 گھنٹہ برابر ہے اتنے روپے کی. آپ تو ہر چیز کاؤنٹ کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں. جو شخص نے گھنٹہ لگا رہا ہے اس نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے، اسی وقت کو لگا کر وہ پیسہ بناتا، اسی ذہانت اور صلاحیت سے وہ کمائی کرتا. ادھر لگایا تو وہ جو کمی ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو جھیلنا اور خوش دلی سے برداشت کرنا، یہ سمجھنا کہ در حقیقت یہ سب کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جو ثواب ملے گا. یہ صبر کا ایک رخ. اور استہزاء ہو، تمسخر ہو، مذاق اڑے، فطرے چست ہو، دقیانوسی کہا جائے، ریئیکشنری کہا جائے، یہ بڑے ریئیکشنری ہیں، یہ بڑے پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو. جو کہا جائے سنو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اور صبر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں ہدایت قرآن مجید سے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے. اگر اللہ تعالیٰ مقام دعوت پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما دے تو جو مرحلے پیش آئیں گے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت حضور سے جو کہا گیا اس سے آپ کے دل پر بھی، اس کے زخمی جو آپ کا دل ہے، آپ کے احساسات ہیں، اس پر مرہم رکھا جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ آج تمہیں سننا پڑ رہا ہے اس سے تمہارا سینہ بھجتا ہے، تمہیں رنج اور صدمہ ہوتا ہے. لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، اس کو جھیلیے اور برداشت. اچھا، اس مرحلے پر صبر کی ایک تیسری شکل ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. وہ صبر ہے جو میں نے سورہ حمیم سجدہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا ہے. مقام دعوت پر جو شخص فائز ہو گیا ہو اس کے لیے یہ صبر لازم ہے کہ لوگ گالیاں دیں وہ دعائیں دیں، لوگ پتھراؤ کریں وہ پھول پیش کریں. اگر نہیں کرے گا دعوت نہیں آگے بڑھے گا. اچھی طرح سمجھ. یہ جو قانون ہے السن بالسن والعین والعین بالعین، آنکھ کا بدلہ آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اور کان کے بدلے کان، یہ قانون ہے شریعت کا. یہ قانون مقام دعوت پر نہیں چلتا. مقام دعوت کا قانون اور ہے، جھیلو، برداشت کرو، مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ. اس کا نام ہے پیسیو ریزسٹنس. وہ میں نے کل کہا تھا نا کہ 3 مجھے اصطلاحات آپ کو بتانی ہے
اور اس کا مفہوم. تیسرے لیول پر جب آپ آ جائیں گے اقامت دین کی جدوجہد میں، اس کے لیے پہلا صبر کیا ہے؟ صبر محض. اب میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے ترجمہ کرنے کے لیے. صبر محض سے کوئی بات شاید بہت سے حضرات کی سمجھ میں نہیں آئے گی. صرف صبر کیا مانی؟ پیسو ریزسٹنس. لوگ گالیاں دیں تم دعائیں دو، لوگ تمہیں مار رہے ہو تم ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ جو پیسو ریزسٹنس ہے مقام دعوت کے لیے یہ لازم. اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو جملے عام طور پر ہمارے ہاں مشہور ہیں، بائبل میں ہیں، ان پر ہمارے کچھ علماء فطرے چست کر دیتے ہیں کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے. یعنی حضرت مسیح کے یہ جملے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ تمہارے کوئی تھپڑ مارے تو تم تھپڑ مارو. قصاص وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ہے کہ نہیں؟ اے ہوش مندوں، قصاص میں زندگی ہے. بدلہ نہیں دو گے تو شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. اس نے آج تمہارے تھپڑ مارا ہے، تم نے بدلہ نہیں لیا، کل وہ کسی اور کے لگائے گا. اس کو تو یوں سمجھیے نا کہ عادت پڑے گی. معاشرے کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ بدلہ ہو. ایک تھپڑ اس نے لگایا ہے تو تھپڑ اس کے لگے تو اس کے بھی چوتھا طبق روشن ہو، تاکہ کسی اور کو تھپڑ مارنے کی ضرورت اس میں نہ ہو. یہ صحیح ہے کہ معاشرے کی درستی اسی میں. لیکن جو دعوت کا معاملہ ہے بالکل جدا ہے، اس کے قانون اور حضرت مسیح کے الفاظ کیا تھے یا نہیں؟ بہرحال انجیل میں یہ ہے، اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے. مقام دعوت کے دوران یہی طرز عمل صحیح ہے، اور یہی طرز عمل محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمایا. وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو ہے انجیل کے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کرو. اگر کوئی تمہارا چوغا لینا چاہے نالش کر کے تو تم اس کو کرتا بھی اتار کے دے دو. اگر کوئی تمہیں بیگار میں 1 کوس لے کے جانا چاہے تم 2 کوس اس کے ساتھ جاؤ. اس پر کہا گیا کہ یہ بڑی غیر فطری تعلیم ہے. یقیناً قانون کے اعتبار سے غیر فطری ہے، دعوت کے اعتبار سے یہ لازمی ہے. یہی دعوت کا یہی قانون ہے جو 12 برس تک مکے میں محمد رسول اللہ نے نافذ کیا. صحابہ کو کیا حکم تھا؟ تمہیں کتنا ہی مارا جائے تم جواب میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. نو ریزسٹنس، نو ریٹیلیشن. ریزسٹنس تو ہے، پیسو ریزسٹنس. ریزسٹنس کیا ہے؟ کہ پیچھے مت ہٹنا. وہ سارا دباؤ کیوں دے رہے تھے کہ تم اپنا تعلق منقطع کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. تم توحید کو چھوڑو، اپنے آبائی دین میں آؤ. اسی کے لیے پریشرائز کر رہے تھے نا. حضرت بلال کو مار رہا ہے امیہ ابن خلف. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا کر اور اس کے اوپر ننگی پیٹھ لٹا دیا. آپ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ دہتے ہوئے انگارے بچھائے جا رہے ہیں، یہ میرے لیے تیار کیے جا رہے ہیں، اور پھر حکم دیا جاتا ہے کرتا اتار دو، کرتا اتار دیتا ہے، لیٹ جاؤ، لیٹ جاتا ہے. کیوں؟ بڑی غیر فطری بات ہے یہ. تو اسے ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے. ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے اس کے اندر طاقت بہت آ جاتی ہے. اسے نظر آ رہا ہو کہ مجھے تو بھون دیں گے، کباب بنا دیں گے، تو اگر اسے اجازت ہو 2-4 کو مار کر مرے گا. اجازت نہیں. محمد نے ہاتھ باندھ دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں اجازت نہیں ہاتھ اٹھانے کی. یہ بعد میں سورہ نساء میں یہ الفاظ نازل ہوئے کہ اے مسلمانوں، ایک زمانہ یہ تھا کہ تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ. ڈٹے رہو، جمے رہو، کھڑے رہو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، پیچھے نہ ہٹنا. نہ محمد کے دامن کو چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ توحید کا دامن چھوڑنا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت. بتائیے کہاں گیا قانون؟ قانون تو یہ ہے کہ بدلہ لو، لیکن وہ قانون تو اس وقت نافذ ہوگا جب انقلاب آ جائے گا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تب آئے گا نا قانون. ابھی مرحلہ ہے انقلابی عمل کا. ابھی تو انقلاب لانا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. اس پروسیس کے تقاضے کچھ اور ہیں. اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیسو ریزسٹنس کا ہے صبر. یہی وجہ ہے دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیراؤں میں صبر کا حکم دیا گیا. کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اسی طریقے سے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے.
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اذ نادى وهو مكظوم، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے۔ مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیا۔ نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، he must stick to his place of duty۔ بڑے افسر کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکریں کچھ کی ہے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفعہ ہوئیے، یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا۔ اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے وہاں بات سنائیں گے، لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے، he cannot leave his place without the express permission of Allah سبحانہ و تعالی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جاؤ۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے۔ رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو، یہاں تک کہ تمام تقریباً 100 صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابو بکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے۔ آج کل وہ عصر اور ظہر کے مابین کا وقفہ، تو ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور۔ آپ نے آ کے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ اس میں ایک قصہ تھوڑا سا اور بتا دوں، بہت دلچسپ ہے اور بہت ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، یعنی اب آپ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فرما کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے فرما رہے ہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا۔ ہمارا معاملہ جو ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے بالکل مختلف بنا ہوا ہے، اسی لیے وہ عزت نہیں، وہ وقار نہیں۔ یہاں یہ حال ہے کہ حضور کے خسر ہیں، جان نثار ہیں، یار غار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ ٹھیک ہے اونٹنی کی قیمت ادا کریں۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول کو اجازت نہیں تو فرمایا گیا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ دیکھنا وہ جو یونس علیہ السلام جو انہوں نے کیا تھا اجازت آئے بغیر، وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے نہیں گئے تھے، دین کی حمیت اور غیرت کی وجہ سے۔ یہ بدبخت بات سننے کو تیار نہیں ہے تو دفع ہو، میں کہیں اور جا کر اللہ کی بات کہیں سناؤں گا، لیکن اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی اور مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی، مچھلی نے انہیں اگل دیا ساحل کے اوپر۔ یہ ایک لمبی بات ہے، تو یہاں حضور سے کیا کہا گیا سمجھ لیجیے۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔
चुनाचे अब जरा चश्मे तसव्वुर से देखिए, अबू जहल उसने जो बदतरीन रविश इख्तियार की, वो एक खानदान था हजरत यासिर, उनकी अहलिया हजरत सुमैया और इनके फर्जंद हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हुम। ये गुलाम नहीं थे, हजरत सुमैया तो कनीज थी लेकिन यासिर गुलाम नहीं थे। उनकी कहानी ये है, वाकया ये है कि ये बहुत नेक आदमी थे यासिर, यमन के बाशिंदे। इन्हें को ख्वाब में बशारत हुई कि नबी का ज़हूर होने वाला है मक्के में, जाओ शायद उनके कदमों तक पहुंच जाओ। जैसे हजरत सलमान फारसी की बात मैंने आपको बताई, वो तो ख्वाब की बशारत नहीं थी, वो उनके गौर फिक्र का मामला था। उन्होंने वो जो आग की पूजा पाठ है उसको छोड़ा और सफर किया, और फिर उन्हें खबर दी एक राहिब ने कि खजूरों की सरजमीन में आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, जाओ शायद किस्मत याबी करे। इन्हें ख्वाब आया था। ये यमन से तरके वतन करके मक्के आ गए। अबू जहल का एक चचा था, बहुत शरीफ नफ्स इंसान, उसके साथ मुआहदा किया हलीफ बनकर, और वो मक्के में रहने लगे। इसलिए कि नोट कर लीजिए, मक्का उस वक्त एक कबीले का शहर था, सिर्फ कुरैश। या करशी रह सकता था वहां, या करशी का हलीफ। अगर किसी के साथ उसकी, जैसे आपको मालूम है यहाँ कारोबार वगैरह करने में सऊदी अरब में शराकत जो है वो किसी लोकल सऊदी के साथ होगी तो आप कर सकते, वो कफील है, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह की बात वहां थी कि अगर तो किसी करशी ने आपको अमान दी हुई है तो आप रह सकते हैं मक्के में, वरना नहीं। या तीसरे करशी का गुलाम, गुलाम तो मिल्कियत ही है उसकी, जैसे भेड़ बकरी है किसी करशी की, उसी तरह उसके गुलाम है। ये तीन कैटेगरीज थी इंसानों की मक्के में। इसी को नोट कीजिए कि जो बेचारे गुलाम थे वो सबसे ज्यादा सताए गए, इसलिए कि गुलामों के तो हुकूक ही कोई नहीं थे। उनको तो अगर कोई शख्स अपने गुलाम को ज़िबा कर देता था तो भी कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, आपकी बकरी आपने ज़िबा की, गोश्त खा लिया, कोई आपसे कोई पूछ सकता? जब मिल्कियत है, आपकी बकरी आपकी थी, आपने ज़िबा कर दी। गुलाम आपकी मिल्कियत था, आपने खत्म कर दिया। कोई उसमें जुर्म नहीं, कोई बात पुरुष नहीं। ये था हाल गुलामों का। बिलाल गुलाम थे, अबू फकी गुलाम थे, जुनैरा एक कनीज थी। इनको जो मारे पड़ी है उसका आपको मालूम। हजरत बिलाल के साथ जो कुछ सुमैया इब्न खल्फ ने किया, कि जिस तरीके से कि हैवानों की लाशें जो है खींच कर घसीट कर ले जाई जाती हैं, उनकी गर्दन में रस्सी डालकर घसीटते, उसी तरीके से हजरत बिलाल के गर्दन में रस्सी डालकर ठीक दोपहर के वक्त मक्के की संगलाख गलियों के अंदर घसीटा जाता। नीचे जमीन जल रही है तवे की तरह, और वैसा भी होता था कि चित लिटा दिया, ऊपर से वो आग मक्के का सूरज जो है जरा नोट कीजिए, आग में सारा नीचे जमीन तवे की तरह जल गई, और एक भारी सिल भी लाकर जो है सर पर रख दी, छाती पर रख दी गई है कि आवाज नहीं निकल रही, झाग निकल रहे मुंह से। लेकिन इस हाल में भी अहद अहद अहद, एक एक अल्लाह, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्फाज। ये है वो सब्र, ये है वो सब्र, सब्र अलल इब्तिला, सब्र अलल ईजा। ये इब्तिला और ईजा पर सब्र है। झेलो, बर्दाश्त करो, उस तौहीद पर कायम रहो, मोहम्मद की रिसालत के इकरार करते रहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हाथ नहीं उठाना। अब मैं आपको बता रहा था ये तो गुलाम थे, ये जो थे यासिर, ये हनीफ थे, गुलाम तो नहीं थे ना। अलबत्ता वो अबू जहल के चचा की कनीज थी ये सुमैया, उन्होंने इजाजत लेकर इनसे निकाह कर लिया, ये तो कनीज रहेगी। बेटा जो हुआ वो भी एक तरह से, जब कनीज ज्यादा है तो गुलाम हो गया, अम्मार इब्न यासिर। वो जो शख्स था बहुत शरीफ उन्नफ्स अबू जहल के चचा, वो मर गया। अब अबू जहल जो है उस खानदान का सरबराह है, लिहाजा ये तीनों जो अफराद है वो उसके रहमो करम पर है। यासिर को भी प्रोटेक्शन अगर है तो अबू जहल की है, अबू जहल जो चाहे करे, और सुमैया तो कनीज है ही, उसका तो कोई हक है नहीं, जो चाहे करे, और अम्मार इन दोनों का बेटा है। लिहाजा बदतरीन मामला किया अबू जहल ने इन तीन अफराद के साथ। हजरत सुमैया के साथ जो कुछ किया गया है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। बिलाखिर जो शहीद किया हजरत सुमैया को इज़ाएं दे दे के, सिसका सिसका के, उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों को जला के, दाग देकर, कहता क्या था, एक दफा कह दो कि मेरा जो ये बुत है ये भी इलाह है, मान लो, मैं छोड़ दूंगा। तंग आ गया, किसी तरीके से एक दफा कह दो मैं छोड़ दूंगा। लेकिन ये मियां बीवी हजरत यासिर और हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये है सबात, ये है सब्र, ये है इस्तिक़लाल। एक मर्तबा भी कहने के लिए तैयार नहीं, जो चाहो कर लो,
اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا ستا کے تنگ کر کر کے آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم پہ پرکھتے ہوں گے۔ اس حال میں کیا ہو رہا تھا وہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تو تاکہ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامک ایلیویٹڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔